السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے موت سے لے کر قبر تک۔ یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان اس بارے میں نہیں جانتے، جبکہ ہر مسلمان کو، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، اس تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے کہ موت کی کیا حقیقت ہے، موت کے وقت کیا سختی ہوتی ہے، کن لوگوں پر سختی کی جاتی ہے روح نکالتے وقت اور کن لوگوں پر سختی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اچانک موت آنے کا کیا سبب ہے، اور مومن مسلمان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی مومن کے موت کی کیا علامت ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کئی پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، پوری دلیل کے ساتھ، پوری شواہد کے ساتھ، پوری پروف کے ساتھ، اور اس تعلق سے جتنی روایتیں ہیں سب شواہد کے بنا پر انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح ہیں۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی شروعات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اس پر ہمیں سب سے پہلے اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ جو موضوع ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس تعلق سے عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں یہ عورت مرد تمام لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کا کیا مفہوم ہے، موت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، موت جب کسی جاندار کے جسم سے جان کو نکال دی جائے، روح کو الگ کر دیا جائے، تو یقیناً یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں کی موت ہو گئی، فلاں اب زندہ نہ رہا، فلاں اب مر چکا ہے۔ اور ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار پر موت آنی ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر موت سے نہیں بچ سکتا، بلکہ ہر ایک جاندار کے موت کا وقت مقرر ہے۔ جب بھی موت کا وقت آئے گا اس کو مرنا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں موت نہیں آنی، ہمیشہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی دی گئی ہے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور اگر کوئی زندہ رہتا تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے اس دنیا کے اندر، ان کے اوپر موت نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ خیر البشر ہیں، تمام انسانوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، جب وہ نہیں بچے موت سے تو کوئی انسان نہیں بچ سکتا، کوئی جاندار نہیں بچ سکتا موت سے۔ تو موت ہر ایک چیز پر آنی ہے جس کے اندر جان ہے، اور جب کسی شخص کی روح نکال دی جاتی ہے، جب کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے کسی حادثے میں یا کسی بھی طرح سے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کی موت ہو گئی، فلاں وجہ سے فلاں کی موت ہو گئی۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، موت کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے۔ اس دنیا کے اندر تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ لے سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں اچھا کون کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر اچھا کام کیے رہیں گے تو اچھا بدلہ ہوگا، اور اگر برا کام کیے رہیں گے تو اس کا برا بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس دنیا کے اندر زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ زندگی دیا اچھے کام کرنے کے لیے، موت دیا تاکہ اس کا رزلٹ آپ کو بتائے کہ آپ نے جو دنیاوی زندگی گزاری ہے 60 سال 70 سال، آئیے اب اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں مرنے کے بعد کہ آپ نے کیا دنیا کے اندر کیا ہے، اچھا یا برا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار کی جو موت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس کا وقت فکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت اس کی موت ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ الاعراف آیت نمبر 34 میں ہے، وقت مقرر ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ذرہ برابر بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی وقت پر موت اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج دیکھ لیجئے، اکثر و بیشتر جو انسانوں کی عمریں ہیں، عورت ہوں یا مرد ہوں، اکثر و بیشتر عام طور پر 60 سے 70 سال کی عمر ہوتی ہے، اور اسی کے اندر اندر آدمی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 کو کراس کر پاتے ہیں، 70 سے اوپر چلے جاتے ہیں، نہیں تو اکثر و بیشتر لوگ 60 سے 70 کے اندر اندر وفات پا جاتے ہیں۔ اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر امتی ما بین 60 الا 70 اقلہم من یجوز ذالک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو 70 سے زیادہ بڑھیں گے۔ دیکھیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ حدیث نمبر 757 وغیرہ پر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ عمریں جو ہے اکثر و بیشتر 60 سے 70 کے درمیان میں رہیں گی، اسی کے اندر اندر اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جائیں گے، یعنی موت پا جائیں گے۔
باقی بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے، 70 سے آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے بہترین لوگوں میں بہترین کون ہیں؟ یہ روایت بھی شواہد کے بنا پر صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تم میں افضل لوگ وہ ہیں جن کی عمریں سب سے زیادہ لمبی اور اعمال انتہائی نیک ہو۔ دیکھیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ حدیث نمبر 1232 اور 1298 پر، اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر 2465 پر اور 1919 پر، اسی طرح سے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 اور 403 پر۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور وہ نیک عمل کرتا ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، اور جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے سارے کام برے ہوں، گناہ کے کام میں ہمیشہ ملوث رہتا ہو، تو وہ سب سے بدترین شخص ہے، وہ سب سے برا شخص ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر کوئی 100 کراس کر جاتا ہے، 90 کراس کر جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیے انہوں نے کتنی زیادہ عمر پائی ہے، کتنی لمبی عمر پائی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے اگر 90 سال 100 سال اگر کراس کی ہے، اتنی عمر تک پہنچا ہے، اتنی عمر کے بعد اس کی موت ہوئی ہے، تو اس کے اعمال کون سے تھے، یہ نہیں کوئی دیکھتا۔ اگر اس کے اعمال برے تھے تو سب لوگوں سے بدترین شخص تھا، بدترین عورت تھی۔ اگر عورت ہے تو بدترین عورت تھی، مرد ہے تو بدترین مرد تھا۔ اگر اس کی عمر زیادہ تھی اور اس کے سارے اعمال برے تھے، گناہ میں ہمیشہ لت پت رہتا تھا، تو ایسا شخص بدترین شخص ہے۔ اور جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال نیک ہوں تو تمام لوگوں سے وہ بہترین شخص ہے۔ وہ بہترین عورتیں ہیں جو عمر زیادہ پاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اچھا کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو بہترین کہا گیا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر هذه اللذات، هذه من لذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی، یعنی دنیاوی زندگی میں آدمی اس طرح سے لذتوں کے پیچھے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کی خوبصورتیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ بنا لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، گھروں کو سجانے میں لگا رہتا ہے، یعنی دنیاوی لذتوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی لذتوں کو، ایسی خوبصورتیوں کے پیچھے پڑنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کریں، موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ اگر کوئی شخص، عورت ہو یا مرد، اپنی موت کو برابر کثرت کے ساتھ زیادہ تر یاد کرتے رہیں گے تو دنیاوی لذتوں سے وہ بچ سکیں گے، دنیاوی رنگینیوں سے وہ دور رہ سکیں گے، وہ دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر پیسہ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے گھر بناتے ہیں، اور ایک سمپل سادہ گھر نہیں بناتے، بلکہ اس کے اندر اس قسم کے رنگ برنگے نقش و نگار اور اس میں زینتیں، اور اس کے اندر ہر وہ چیز جو ضرورت کی ہو، جو ضرورت کی نہ ہو، وہ تمام چیزوں کو وہ شامل کرتے ہیں اور پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت میرا گھر ہو۔ اس چاہت میں وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اور تمام چیزوں کو خرید کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، اور اپنے گھر کو سجا سنوار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو مرنا نہیں ہے بلکہ اسی میں رہنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد جو رہیں گے ان کا گھر ہے، اور ان کے بعد جو ان کی جو نسل رہے گی ان کا وہ گھر ہے۔ آپ ہمیشہ اس گھر کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اور دنیاوی زندگی میں رہ کر کے ان دنیاوی رنگ برنگی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے، اس کے اندر لذتوں میں مت ڈوبیے، بلکہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد کیا کیجئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر هذه من لذات یعنی الموت،
लज्जतों को खत्म करने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो। देखिए सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2307, सुनन निसाई में हदीस नंबर 1825 और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 4258 पर। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी आदमी की ख्वाहिश को बढ़ाने वाली चीज कि ये कर लें, वो बना लें, ये खरीद लें, आज 2 साल बाद हम ये कर लेंगे, 3 साल बाद ये हम कर लेंगे, कल ये काम कर लेंगे। इस तरीके से अपने शौक को, अपनी चाहत को बढ़ाते जाता है, मौत को याद नहीं करता। तो ऐसा शख्स जो है इन लज्जतों में पढ़ करके अपने आमाल को खराब करता है, अपने नेकियों को बर्बाद करता है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जब आप अपनी मौत को कसरत के साथ याद करेंगे, औरतें हैं वो भी अपनी मौत को कसरत के साथ याद करें, मर्द हैं वो भी अपनी मौत को कसरत के साथ याद करें कि हमें इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, हमें कभी भी मौत आकर के दबोच सकती है, पकड़ सकती है। लिहाजा हम नेक अमाल करने में जल्दी करें और नेकियों में इजाफा करें और नेक अमाल करते रहें ताकि ये दुनियावी रंग बिरंगी चीजों से हम बच सकें। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब एक मुसलमान हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत को याद करेगा तो गुनाह करने से बचेगा, एक दूसरे के हक को अदा करने में सुस्ती नहीं करेगा, बल्कि तमाम लोगों के हुकूक जो उसके ऊपर हैं उसको वो अदा कर सकेगा। मौत को याद करने से ये भी फायदा है। इसी तरह से मौत से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 78 में, ऐनमा तकूनु युद्रिकुल मौतु वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में हो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 78 में फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजी मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो, यानी कोई भी जानदार शख्स हो, औरत हो या मर्द हो, वो कहीं भी छुप जाए दुनिया के अंदर, समंदर के अंदर छुप जाए, जमीन में छुप जाए, अपने घर को लोहे का घर बना ले, स्टील का बना ले, और इसी तरह से शीशे के दीवार बना ले, तांबे का दीवार बना ले, यानी किसी भी सख्त चीज में अपने आप को कैद करके ये सोचे कि हम मौत से बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो मौत से नहीं बच सकते, बल्कि वो जहां कहीं भी होंगे उनको मौत आकर के पकड़ लेगी। वो कहीं भी छुप जाएं, वो मौत से नहीं बच सकते, बल्कि मलिकुल मौत आकर के उनके रूह को कब्ज कर लेगा। इसीलिए हर मुसलमान को इस दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरह रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कब मौत का बुलावा आ जाए और हमें इस दुनिया से जाना पड़ जाए। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, अब्दुल्लाह कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरुस सबील, दुनिया में मुसाफिर या राह चलने वाले की तरह जिंदगी गुजारो। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुद भी कहा करते थे कि लोगों अगर शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करो, और सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो, और सेहत यानी तंदुरुस्ती को बीमारी लगने से पहले गनीमत जानो, और जिंदगी को मौत आने से पहले गनीमत जानो। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6416 पर। इस हदीस से पता चला कि हर मुसलमान को जो भी ईमान रखता है अल्लाह और उसके रसूल पर, हर मुसलमान औरत को हमेशा तैयार रहना चाहिए इस्लाम की 5 बुनियाद को मजबूती के साथ पकड़ते हुए, एक अल्लाह की इबादत और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 5 वक्त की नमाज की हिफाजत। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मालो दौलत दिया है तो फिर जब वो मालो दौलत निसाब तक पहुंच जाए तो साल में 2.5% जकात निकालकर गरीब गुरबा को पहुंचाएं। इसी तरह से रमजान का महीना आता है, अगर सेहतमंद तंदुरुस्त हैं
تو آپ پورے رمضان کے مہینے کے روزے کو رکھیں پابندی کے ساتھ. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے, صحت تندرستی دی ہے, بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے اخراجات دیے ہیں, تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. اس دنیا کے اندر تمام نیک اعمال کرتے رہیں اور مسافر کی طرح زندگی گزاریں. ایک مسافر کو دیکھیے بس اسٹینڈ پر یا ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ میں اپنے سارے ساز و سامان کو پیک کر کے باندھ کر کے رکھا رہتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. کوئی پردیس میں رہتا ہے, سعودی عرب وغیرہ میں رہتا ہے, اس کو جب گھر جانا ہوتا ہے, اپنے ملک جانا ہوتا ہے, تو پھر وہ سارے سامان تیار کر کے پیک کر کے رکھا رہتا ہے کہ اس کو اب فلائٹ پکڑنی ہے اور جانا ہے. اسی طریقے سے ہر ایمان والے کو, عورت ہو یا مرد ہو, اپنے تمام نیک اعمال کی تیاری کر کے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کی وصیت کر لے, پاکٹ میں رکھ لے کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں قرض, فلاں سامان ہم نے قرض لیے ہیں, لہذا ہمارے مال و دولت سے اس کو ادا کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد, اگر وہ اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ وصیت کر کے رکھے اپنے پاس. اور اسی طرح سے اگر کسی سے کوئی نا اتفاقی ہوئی ہے, کوئی گستاخی ہوئی ہے, تو معافی تلافی کرا لے اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے. اور اسی طرح سے اپنے بیوی کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق کو ادا کرتا رہے. بالکل مسافر کی طرح اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا رہے, کب موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کو جانا پڑ جائے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے. اسی طرح سے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ صحت مند کو, تندرستی کو بیماری کے لگنے سے پہلے غنیمت جانو. یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت مند تندرستی دی ہے, ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں, ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. بیمار ہونے سے پہلے, طاقت کو ختم ہونے سے پہلے اس صحت مند کو غنیمت سمجھو اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہو, اللہ کے لیے عبادتیں کرتے رہا کرو. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحت تندرستی دی ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے. لہٰذا اس میں کوتاہی نہ کریں. ہو سکتا ہے آج آپ صحت مند تندرست ہیں, ایک دوسرے پل میں آپ بیمار پڑ جائیں, آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے یا آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آپ کو سزا دے دی جائے, تاکہ اس سزا دے دی جائے, پتہ چلا کہ آپ کے جسم پر ہوا مار دیا, آپ کا پیر سلب ہو گیا, آپ اپاہج ہو گئے, آپ کو ایکسیڈنٹ میں, حادثات میں آپ کے فلاں اعضاء کام نہیں کر رہے, فلاں ہاتھ ٹوٹ گیا, فلاں پیر ٹوٹ گیا, فلاں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. لہٰذا آپ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی کے امان میں آپ رہا کریں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, موت کو آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں. آپ صحت مند تندرست ہیں, نیک اعمال کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کا حق ادا کر سکتے ہیں, لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, اور ایک ذرہ برابر بھی, ایک سیکنڈ بھی موت کا فرشتہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ کتنا کہیں کہ مجھے چھوڑ دو, میں تھوڑا فلاں کا قرض لیا ہوں ادا کر دوں, میں فلاں کام باقی ہے اس کو کر لوں, ابھی لڑکیوں کی شادی کرنی ہے ذرا میں اس شادی کو نپٹا لوں, لڑکوں کی شادی کرنی ہے اس کو نپٹا لوں, موت کا فرشتہ ذرہ برابر بھی آپ کو وقت نہیں دے گا. لہذا موت کو آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو غنیمت سمجھیں اور وہ تمام کام کر لیں جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, تمام نیک کام میں جلدی کریں. اسی طرح سے کس کی موت کہاں آنی ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, اور نہیں جانتا کوئی کہ وہ کس زمین پر مرے گا, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے ہر چیز کی خبر. اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی کی موت کا کب کس جگہ ہونی ہے, کسی کی بھی موت
کب اور کس جگہ ہونی ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اسی طرح سے جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کے تحت خود وہاں پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضی اللہ لعبد ان یموت بارض جعلہ الیہا حاجتا۔ مطر بن اقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ شخص اس کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے المسکات حدیث نمبر 110 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2146 پر، اور مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227 حدیث نمبر 22332 پر۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 اور 347 کے اندر، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں لکھی ہوتی ہے تو ضرورت اس کو وہاں لے جاتی ہے، جب وہ اپنے آخری نفس قدم کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ زمین قیامت کے دن کہے گی اے رب یہ تیری امانت ہے جو تو نے میرے سپرد کی تھی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4263 پر ہے، 63 وغیرہ پر ہے، اور اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، جبکہ حافظ جبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ نے نئے سرے سے تحقیق اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر علت یہ بتائی ہے کہ اس کی سند میں اسماعیل بن ابی خالد سے یہ روایت انانا ہے، یعنی سما کی تصریح نہیں ہے، یعنی اگر کوئی سما کی تصریح کر دیتا ہے تو یہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، لیکن یہ روایت کی سند ضعیف ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی مومن اپنی پیدائش کی جگہ سے کسی دوسرے علاقے یا زمین میں مرتا ہے تو جنت میں اتنی دوری یعنی ناپ کر کے اتنی دوری دی جاتی ہے۔ یہ بھی روایت شواہد کے بنا پر صحیح ہے۔ دیکھیے سنن نسائی میں حدیث نمبر 1833، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1614، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان الموارد حدیث نمبر 729 وغیرہ پر موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جو روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ جب کسی بندے کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اس کو جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان یا وہ عورت اس مقام پر اس جگہ پر وہ پہنچ جاتا ہے، اور موت کے فرشتے جو ہے آ کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں نہ جاتا تو موت نہیں ہوتی، وہاں نہ بیٹھتا تو موت نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر ہے، تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی موت جہاں لکھ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے، اس کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنی موت کی جگہ پر چلا جاتا ہے اور وہاں موت آ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان عورت مرد کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہاں نہ جاتا تو موت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت اسی بہانے سے لکھی تھی، اس بہانے کے تحت اس نے وہاں گیا ہے، اس سبب کے تحت وہ گیا ہے، وہاں پر لکھا ہوا تھا اس کا موت۔ لہذا تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی موت وہاں لکھی تھی، لہذا اس کو وہاں پر موت نے آ کر کے پکڑ لیا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن اپنی پیدائش کی جگہ سے کسی دوسرے علاقے یا زمین میں مرتا ہے تو جنت میں اتنی دوری ناپ کر کے دی جاتی ہے، یعنی ایک آدمی انڈیا میں پیدا ہوا، کسی قریے میں، کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی گاؤں میں، اور وہاں سے کسی دوسرے شہر میں گیا یا دوسرے ملک میں گیا، وہاں مر گیا، تو اتنی دوری ناپ کر کے جنت میں جگہ دی جاتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 1833، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1614 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ شواہد کے بنا پر یہ روایت کی سند صحیح ہے، جیسا کہ شواہد صحیح ابن حبان میں الموارد حدیث نمبر 729 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔
اسی طرح سے جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے مہلت نہیں دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون میں آیت نمبر 11 میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا ہے، وقت فکس ہے، اسی وقت پر وہ چیز ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی ڈیٹیل، ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسی طرح سے مومن کے موت کی علامت کیا ہے؟ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بارق الجبین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی جو پیشانی ہے اس کے درمیان میں پسینہ آتا ہے جب مومن کے موت کا وقت آتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 982، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1452، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1829 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ روایت کی سند شواہد کے بنا پر حسن ہے۔ یعنی جب مومن کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینے ظاہر ہوتے ہیں، پسینے دکھائی دیتے ہیں۔ موت کے وقت اللہ سے حسن ظن یعنی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھنا چاہیے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کو اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر حسن ظن رکھے، حسن ظن رکھنے والا ہو، یعنی یہ مرنے والا یقین اللہ پر رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کریں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے توبہ کو قبول کر لیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2877 پر 7229 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے، جب اس کے اندر سختیاں ہوتی ہیں، آدمی کا جان جو ہے حلق میں اٹک جاتا ہے، اس کی روح قبض کرتے ہوئے وہ اپنی روح کو نکلتے ہوئے، اپنی اس جان کو نکلتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے، جب جان کنی کا عالم ہو، سختی ہو، اس وقت انسان کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر اچھا گمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد خیر و بھلائی عطا فرمائے گا، ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، ہمیں ایمان کے ساتھ موت دے گا، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اس وقت موت کو کون لوگ ناپسند کرتے ہیں اور کون لوگ پسند کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تو ہم میں سے سبھی ناپسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کہنے کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مومن جب یعنی اس کا آخری وقت موت کا آ جاتا ہے، خوشخبری دیا جاتا ہے اللہ کی رحمت اور رضامندی کی اور جنت کی، تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور کافر جب یعنی کافر کے موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کو خبر دی جاتی ہے اللہ کے عذاب کی، جہنم کی آگ سے جلانے کی، اور اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے کافر منافق سے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، چل اللہ کی عذاب کی طرف، تو وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2684 6822 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2685 میں یہ وضاحت ہے کہ موت کو تو سبھی ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ موت کے آنے کے وقت جب آنکھیں پھر جائیں اور
दम रुक जाए सीना में और रोए जमीन, और रोए यानी पूरे बदन के बाल, रोए यानी पूरे ये जो रोए होते हैं, रोए जो होते हैं जिस्म पर, पूरे बदन के बाल खड़े हो जाएं और उंगलियां टेढ़ी हो जाएं, यानी निदा की हालत में उस वक्त जो अल्लाह से मिलना पसंद करे अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। इस हदीस से पता चला कि मोमिन मौत के वक्त, निदा के वक्त जब बेकरार उठे, घबराहट से परेशान हाल हो, उस वक्त उस बेकरारी के आलम में अल्लाह से ये अच्छा गुमान रखे, अल्लाह से मिलना पसंद करे। क्यों? क्योंकि उस वक्त फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाते हैं। जब रूह कब्ज करने आते हैं फरिश्ते तो उसको खुशखबरी सुनाते हैं कि ऐ नेक रूह, ऐ पाकबाज रूह, चल अल्लाह की तरफ, अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, अल्लाह तुझसे खुश है, तू अल्लाह से खुश है, चल अल्लाह की नेमतों की तरफ, अल्लाह की जन्नतों की तरफ। तो वो अल्लाह से मिलना चाहती है, वो रूह अल्लाह से मिलना चाहती है। वो मोमिन मुसलमान औरत हो या मर्द जब इस कैफियत में होते हैं, इस हाल में होते हैं मरते वक्त, तो फिर वो अल्लाह से मिलना पसंद करते हैं। अल्लाह भी ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता है। और इसी तरह से सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उसी पर कायम रहे, उसी पर जमे रहे, उनके पास फरिश्ते यानी ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा न करो, तुम गम न करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुन लो जिसका तुम वादा किए गए हो, जिसका तुम वादा दिए गए हो। काफिर की जब मौत का वक्त आता है तो वो नापसंद करता है, क्योंकि उसके बदआमालियों की वजह से उसको अजाब और अल्लाह के गुस्सा होने की खबर दी जाती है। इसलिए आगे तफसील इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक से आएगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला से इस कैफियत में, इस हालत में वो शख्स, वो औरतें, वो मर्द मिलना पसंद करते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी दी जाती है। यानी मोमिन मुसलमान जब मौत के वक्त अल्लाह से मिलना पसंद करते हैं तो फिर अल्लाह भी ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता है। और काफिर को जब अल्लाह के गुस्सा और अल्लाह के अजाब की खबर दी जाती है तो फिर अल्लाह से वो मिलना पसंद नहीं करता है। तो बाकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अगली नशिस्त में ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि मौत के वक्त क्या सख्तियां होती हैं, किन लोगों पर होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात इसी तरह से अगली नशिस्त में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।